حماس نے اپنے جذبہ جہاد، شوق شہادت، اپنے ایمان، اپنی حکمت عملی، اپنے ڈسپلن، اپنی تنظیم اور اپنے عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر اور بیت المقدس کی آزادی کا جو جذبہ ہے اس کی بنیاد پر پوری دنیا کو حیران کر دیا، پریشان کر دیا کہ آج بھی ایمان ٹیکنالوجی کو شکست دے سکتا ہے، اور اس نے دیا۔ حماس کے نوجوانوں نے پوری دنیا کے جتنے بھی امت کے غدار تھے ان کو بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے ایکسپوز کر دیا 57 ملکوں کو بھی، ان کی 70 لاکھ سے زائد فوج کو بھی، ان کے ٹینکوں اور اسلحے کو بھی، ان کی بڑی بڑی باتوں کو بھی، کہ جب ایک اسٹرپ میں، ایک چھوٹی سی پٹی میں محصور حماس کے یہ لوگ ان کے انٹیلیجنس کو فیل کر سکتے ہیں تو ریگولر آرمیز کیوں نہیں یہ کام کر سکتی؟ وہ کیوں نہیں مقابلہ کر سکتی؟ کیا اسرائیل کا مسئلہ صرف کسی جگہ کا مسئلہ ہے، زمین کا مسئلہ ہے؟ کیا بیت المقدس ہمارا صرف ایسی لڑائی ہے جیسے محلے کی کوئی لڑائی ہو؟ اپنے کاغذات نامزدگی مرتضی وہاب صاحب نے داخل کروائے ہیں 3 مختلف جگہوں سے، جو شہر کے مختلف ٹاؤنز ہیں، وہاں سے انہوں نے نامزدگی کے کاغذات، جو کہ یہ الیکشن کے رولز کی خلاف ورزی ہے، ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ گویا ایک یہ بنیادی جو جمہوری حق ہے اس سے آپ نے پورے شہر کو محروم کیا، اور ایک لاڈلے کو آپ یاد دے رہے ہیں۔ تو یہ الیکشن کمیشن اس تماشے میں شریک ہی نہیں ہے بلکہ شریک جرم ہے اس پورے عمل میں۔ ابراہیم حیدری ٹاؤن اور اس کی UC8 ابراہیم حیدری ہی اس کا نام ہے، وہاں پر جو نومینیشن فائلز ہوئے ہیں سب کو بٹھانے کے لیے یہ پوری مشینری اور پوری طاقت کا استعمال پیپلز پارٹی کے وڈیرے کر رہے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں جن کو قبضہ کر کے میئر بنایا گیا ہے، انہوں نے کوئی اور ڈگری حاصل نہیں کی، الیکشن کرمنالوجی میں انہوں نے کوئی PhD کی ہے، اور یہ سند بھی ان کو زرداری صاحب اور بلاول نے عطا کی ہے۔ ابراہیم حیدری ٹاؤن اور اس کی UC8 ابراہیم حیدری ہی اس کا نام ہے، وہاں پر جو نومینیشن فائلز ہوئے ہیں سب کو بٹھانے کے لیے یہ پوری مشینری اور پوری طاقت کا استعمال پیپلز پارٹی کے وڈیرے کر رہے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں جن کو قبضہ کر کے میئر بنایا گیا ہے، انہوں نے کوئی اور ڈگری حاصل نہیں کی، الیکشن کرمنالوجی میں انہوں نے کوئی PhD کی ہے، اور یہ سند بھی ان کو زرداری صاحب اور بلاول نے عطا کی ہے کہ جتنے جرائم ہو سکتے ہیں الیکشن سے متعلق وہ سب ان کو آتے ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پر مونگ ڈل کر پوری جمہوریت پہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طاقت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک طرف اعلانات ہوتے ہیں کہ سسٹم کے خلاف کارروائی ہوگی، اور دوسری طرف اگر کوئی نومینیشن فائل کر دے تو اس کو بٹھانے کی کوشش ہوگی۔ چھوٹے موٹے اقدامات کر کے اس پورے سسٹم کو پوری آشیرواد حاصل ہے۔ اگر واقعتاً سسٹم پر حملہ آور تھی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور اس کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی تو پھر بڑے بڑے لوگ پکڑے جانے چاہیے تھے نا۔ اور کون نہیں جانتا کہ پیپلز پارٹی نے کس طرح سے برباد کیا ہے، کرپٹ ٹولے نے کس طرح سے اس شہر کو اور اس صوبے کو لوٹا ہے۔ کاکڑ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ 2 ریاستی حل، تو کاکڑ صاحب سن لیں کہ آپ کو کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ آپ 2 ریاستی حل کی بات کریں۔ آپ بھی امت کے غداروں میں لکھے جائیں گے اگر آپ اصرار کریں گے، اس لیے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت واضح طور پر، اور قائد اعظم کی جو ویژنری لیڈرشپ تھی وہ سال اور 2 سال کی بات نہیں کرتے تھے، انہوں نے بہت اپنی کنوکشن تھا کہ یہ ایک ناپاک اور ناجائز ریاست ہے، اس کو پاکستان کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ ہمارا ایمانی فرض ہے کہ ہم اس پورے مسئلے پر اپنی آواز اٹھائیں۔ حماس کو دہشت گرد کون قرار دیتا ہے؟ امریکہ قرار دیتا ہے، امریکہ کے حوالی قرار دیتے ہیں۔ حماس کو دہشت گرد قرار دینے والا ہوتا کون ہے؟ امریکہ، جو خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے، دنیا کا سب سے بڑا ریاستی دہشت گرد، 2 کروڑ ریڈ انڈینز کی لاشوں پہ مرنے والا امریکہ ہے۔ حماس کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ اور بیت المقدس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور اسرائیل کے ناپاک وجود کے خاتمے کے لیے اس پورے عمل میں شریک ہوں، موبلائزیشن کریں، اور اتوار کو ہسٹری بنا دیں کہ شہر کراچی اپنے شایان نشان اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو میری یہ درخواست ہوگی پورے کراچی کے لوگوں سے کہ اس میں آپ برادری نہ دیکھیں، ذات نہ دیکھیں، بلکہ ہر باضمیر انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہر باضمیر انسان اگر واقعی اپنی ضمیر کی بنیاد پر رائے قائم کرے گا تو وہ اسرائیل کے خلاف ہوگا اور فلسطینیوں کے ساتھ ہوگا۔